الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا دوسرا روز، جس کے اندر ہم دوسرے پارے کا خلاصہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کا جو آغاز ہے وہ آغاز ہو رہا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس پر پھر مخالفین کا اعتراض کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ان کے جو ہجرت کے ابتدائی ماہ تھے 16 سے 17 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کر نمازیں ادا کی، اور جب اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بیان فرمائی کہ اے رسول، آپ اس سے پہلے جس قبلہ پر تھے، اس قبلہ پر جو آپ کے رہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں کہ جو بغیر کسی شرط کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کر رہا ہے ہم اس کو اس شخص سے ممتاز کر دیں جو اپنے ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہم بارہا دیکھ رہے ہیں آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھنا، اور ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اس قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اس لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا جو رخ ہے، ظہر کی نماز کے اندر یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، جب نماز کا وقت ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اپنا جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اور اس تحویل قبلہ میں اب جو اہل کتاب ہیں ان سے نہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ تورات اور انجیل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روشن نشانیاں بیان فرما دی گئی ہیں، اب اہل کتاب ان روشن نشانیوں کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف تکمان حق ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر دوبارہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کا جو مقصد، آپ کا جو ہے منصب نبوت پر فائز ہونا ہے، اس کے جو فرائض ہیں اس کا بیان ہے کہ وہ تلاوت قرآن، آیات الہی کا بیان ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں یہ شامل ہے، تزکیہ باطن اس کے اندر شامل ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 سے لے کر 155 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جائے، درجہ شہادت پر فائز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دی ہے۔ اور اس کے آگے پھر مومنین کی آزمائش کا ذکر ہے، وہ آیہ مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بھوک سے، دشمنوں کے خوف سے، انہیں مال کے تلف ہو جانے سے، اولاد کے تلف ہو جانے سے آزمایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو بھی ان تمام چیزوں پر صبر کرے گا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 سے لے کر 162 کے اندر دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو جو لوگ چھپا دیتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور جو پیغام ہدایت ہے اس کو واضح طور پر بیان کر دے، تو پھر اس کی قبولیت کی، اس کی توبہ کی قبولیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت کفر میں مرا، اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ کافر تھا، تو پھر اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے، اور ان پر ایک ایسا عذاب ہے کہ جس میں کمی نہیں کی جائے گی اور انہیں کسی قسم کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔
انسان کو جو مہلت دی جاتی ہے وہ اس کی سانسوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جیسے ہی آپ کی سانسیں رکی آپ کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس توبہ کا کوئی جو ہے چانس نہیں ہے کہ آپ جب حق کو دیکھ لیں، موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ لیں اور آپ پھر کہیں کہ اب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. مومنوں کی صفات ہم نے پہلے پارے کے بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھی تھی کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. جب سب کچھ دیکھ لیا تو پھر آپ کا وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 164 سے لے کر 167 کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان ہے، اس کی قدرت کی مختلف نشانیوں کا ذکر ہے. ان میں سے چند ایک یہاں پر بیان کی گئی ہیں جن میں زمین و آسمان کی پیدائش ہے، اس کے بعد دن کا اور رات کا پھرنا ہے یعنی کہ گردش لیل و نہار ہے، اس کے بعد سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے جہازوں کا اور کشتیوں کا رواں دواں رہنا ہے، اور بارشوں کا قدرتی نظام جو کسی بنجر زمین پر پڑے تو اسے بھی سرسبز و شاداب بنا دے. اس کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اس کے آگے بیان فرمایا کہ یہ مشرک اپنے جھوٹے معبودوں سے جو محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے یہ جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، جتنی ان سے محبت کرتے ہیں، ایک بندہ مومن ان سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والا ہے. یعنی کہ ان سب کی محبت ایک طرف اور بندہ مومن ایک کی محبت اپنے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طرف، یعنی کہ تمام محبتوں پر حاوی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی جو بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑا ہی سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو اپنے دنیا کے قائدین کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی ان پر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر دی ہیں. پھر چاہے اگر دور حاضر میں دیکھا جائے کسی کا سیاسی لیڈر ہے، کسی کا مذہبی لیڈر ہے، یا جو کوئی شخص ہے، آپ نے اس پر آنکھیں بند نہیں کرنی. بندہ مومن کی آنکھ اگر کسی پر بند ہو سکتی ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہم جس کو بھی دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کو مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت اسی وجہ سے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. تو بروز معاشر پھر اس کے متعلق سوال تو ہوگا کہ جب علم دیا گیا تو پھر اس علم کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم لوگوں نے صحیح و فاسد کے اندر امتیاز کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے. جو بندہ دنیا کے قائدین کی پیروی کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہے، جب ان کا لیڈر، اب ان کارکنان کی بات نہیں ہو رہی، جب ان کا لیڈر بروز معاشر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے گا تو اپنے کارکنان سے اعلان برات کر دے گا. وہ کارکن جو آج لڑائی کرتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جو آج کسی کی غیبت کرتا ہے اپنے لیڈر کی وجہ سے، یا جو معاملات ہیں، وہ لیڈر بروز معاشر اس سے اعلان برات کر دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 172 اور 173 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو نعمتیں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ 4 قطعی ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے مردار، یعنی کہ ایسا حلال جانور کہ جو طبی موت مر گیا ہو. اور دوسرے نمبر پر خون، یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے خنزیر کا گوشت. اور چوتھا ایسا حلال جانور جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ اس کے جواز کی صورت اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو تقریباً یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ہے ہم نے بیان کرنا ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس صرف ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز میسر ہے، اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، اور حالت ایسی ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، صرف زندہ رہنے کے لیے بقدر ضرورت وہ اس چیز کو کھا سکتا ہے. پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے وہ چاہے تو اس کو کھا سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 174 کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور دنیاوی مال لیتے ہیں اس کے بدلے سے، اس کو بیچ ڈالتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں. اور پھر آگے محرومی کیا ہے کہ بروز معاشر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اور یہی ناپاکی کا بھی سبب ہے. آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصلی نیکی کو بیان فرما دیا کہ اصلی نیکی یا کامل نیکی صرف یہی نہیں ہے
کہ آپ عبادت کے وقت جو اپنا رخ ہے وہ مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب پھیر لیں، بلکہ جو کامل نیکی ہے وہ ایک مکمل پیکج ہے، ہول پیکج، جس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے، تمام الہامی کتب پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اپنا مال خرچ کرنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کے اندر یہ تمام اوصاف ہوں، جو ان تمام کاموں کا حامل شخص ہو، وہی ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور وہی شخص متقی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 اور 179 کے اندر قانون قصاص بیان فرما دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب ہے ہی غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ذرا سا ہم اس میں غور کریں نا، ویسے تو بے شمار ہمارے پاس ایسی آیات موجود ہیں، لیکن یہ ایک آیت ہی ہمارا جو ہے وہ ذہن کی تمام گنجلیں جو ہے وہ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانون قصاص بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب اگر قصاص ہمارے اسلامی قوانین جو ہیں وہ اگر اس اسلامی ریاست میں نافذ ہوتے تو آج کوئی بھی بے گناہ نہ مارا جاتا، آج تمام کے جان بھی محفوظ ہوتی اور تمام کے مال بھی محفوظ ہوتے۔ اگر اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے اور اسلامی ریاست کے اندر اسپیشلی جب کر دیا جائے تو ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، جب جان تو اب ہر انسان کو پیاری ہے، جب یہ قانون نافذ ہوگا کہ اگر تم نے بے جا کسی شخص کو مارا، کسی پر ظلم کیا تو تم پر اس کا عذاب ہے، تم اس کا بدلہ دو گے، اس کے بدلے تم مارے جاؤ گے، تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور کئی درجے جو ہے ہمارے ملک میں بہتری آ سکتی ہے اگر ہم اسلامی قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک رمضان المبارک میں نزول قرآن کا ذکر ہے، اور رمضان المبارک میں جو روزے ہیں ان کی فرضیت کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، بیماری یا حالت سفر میں اسے عارضی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسے رخصت حاصل ہے کہ وہ عارضی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اتنا ضعیف العمر ہے، اتنی بڑی عمر کا ہے، یا اتنا شدید بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کو، تو اس کا جو فدیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ یہ صرف ان 2 لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان میں روزے کی جو پابندی ہے اس کے نہ ہونے کا بیان ہے، اس سے استثناء کا بیان ہے، اور آگے پھر اس کے بیان فرما دیا گیا ہے کہ اعتکاف کی طرف بھی اجمالی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے آگے قمری نظام جو ہے، یہ چاند کی تاریخ والا جو نظام ہے، اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے روزوں کی اور حج کی عبادت کی تعین ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 194 کے اندر 4 مہینوں کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 195 کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 203 تک، یعنی کہ 195 سے لے کر 203 تک حج اور عمرے کا بیان ہے، اور حج کے بعض مسائل کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 حقیقت ایمان، یہ آج کے لیکچر کا سب سے ایک ضروری ٹاپک ہے، ضروری حصہ ہے، ضروری ایک آپ سمجھنے کی بات ہے۔ حقیقت ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جب بندہ مومن کلمہ پڑھ لے یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی تعالیٰ کی راہ میں سمجھے کہ اس نے بیچ ڈالا ہے خود کو، اب اس کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے۔ اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات کو من و عن قبول کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بعض چیزوں کو قبول کر لیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام دیکھیں پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ اٹھا لیا اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، نہ، جب اس کو ماننا ہے تو پھر پورا ماننا ہے۔ وہ ہے نا کہ جب تم لوگوں نے ایمان میں داخل ہونا ہے پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے یا اس کے لیے وہ چیز اچھی ہو تو وہ کہے کہ میں ایسا کروں گا، لیکن اگر چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن اسلام اس کا حکم دیتا ہے تو وہ بندہ اس چیز کو چھوڑ دے، تو یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی اصل کو بیان کیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے تمام لوگ پہلے ایک ہی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت کو قائم کیا
اور پھر جو لوگ ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے. ان میں سے ایک گروہ اہل حق کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا جتنے پیغمبر ہیں ان تمام کے پیروکار ہیں وہ اہل حق ایک گروہ, اور دوسرا گروہ اہل باطل یعنی کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں, جو شیطان کے پیروکار ہیں. یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے تمام, یعنی کہ لوگوں کی اصل کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 214 میں یہ بڑی ہی ایک خوبصورت ہے. جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف دعوی ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندے نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور وہ اب خود کو جنت کا حقدار سمجھ بیٹھے, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی راہ میں پھر راہ حق میں چلتے ہوئے اس پر جو مشکلات آئیں گی, جو لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے, جو لوگوں کی بری باتیں سننی پڑیں گی, جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے تانے سننے پڑیں گے, اور لوگوں کے طرح طرح کی اس کے باتیں سننی پڑیں گی, وہ تمام بھی اس نے بڑے صبر کے ساتھ, بڑے استقامت کے ساتھ اس پر کام لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دعویٰ کر دیا کہ جی میں مومن ہوں اور سمجھ لے کہ بس اب جنت کی میری ٹکٹ کٹ گئی اور میں نے جنت میں چلا جانا ہے. نہیں, پھر راہ حق میں آنے والے ہر مشکل کو بھی بڑے ہی جو ہے استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا بھی جو ہے یہ بندہ مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 215 کے اندر انفاق کے مصارف بیان کیے گئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے. اگر اس کے ساتھ آیت نمبر 219 کو ملا دیا جائے تو ہمیں جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے, ٹاپک یہاں پر یہ 215 میں چل رہا ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اس کے ساتھ 215 کے ساتھ اگر آیت نمبر 219 کو ملا دیا جائے تو مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اور اسی آیت میں پھر جوئے کا اور شراب کے حرام ہونے کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کا نفع سے ان کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. ان کا نفع دنیاوی طور پر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ٹھیک ہے ملتا ہے, لیکن جو ان کا عذاب ہے, ان کا گناہ ہے, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 216 کے اندر جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے. آیت نمبر 222 کے اندر حالت حیض و نفاس کے اندر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا, مباشرت کرنا, اس کی بھی ممانعت ہے. اور آیت نمبر 224 اور 225 کے اندر قسم کا بیان ہے, یعنی کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی قسم کھا لی کہ جو شریعت کی نظر میں اس پر عمل پیرا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے. لیکن اگر وہ اپنی قسم کو نہیں توڑتا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی, تقوی اور جو مومنین ہیں ان کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا, اور پھر فرمایا کہ جو مواخذہ ہے وہ صرف انہی قسموں پر ہے جو پختہ ارادہ کے ساتھ کھائی جائیں, جو سوچ سمجھ کر کھائی جائیں. جو غیر ارادی طور پر قسمیں کھائی جائیں ان پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے. آیت نمبر 226 اور 27 کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا, اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دے اور اس پر اللہ کی قسم کھائے اور ان 4 ماہ کے اندر اندر وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے تو ان کا جو نکاح ہے وہ قائم رہے گا. لیکن اگر وہ 4 ماہ تک اپنی قسم کو نہیں توڑتا تو تب پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور اس کے بعد آیت نمبر 228 کے اندر متعلقہ عورت کی, یعنی کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے, اس کی عدت کی مدت کا بیان ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے, یعنی کہ 3 حیض گزرنے پر جو متعلقہ طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. آیت نمبر 229 میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 صریح طلاقیں دے دے, اگرچہ ایک ساتھ دے یا الگ الگ کر کے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دیں, تب بھی شوہر کے پاس یک طرفہ رجوع کا حق حاصل ہوگا. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے اس کے پاس رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. اب اس کی بیوی عدت کی جو مدت ہے وہ مکمل کرے گی. مکمل کرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح کرے گی, کوئی شرط نہیں ہے, کوئی وہ شخص اپنی مرضی کے کسی لڑکے سے نکاح نہیں کروا سکتا. وہ عورت اپنی مرضی کے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرے گی اور وہ شخص پھر خود اپنی مرضی سے جب چاہے اسے طلاق دے.
اب طلاق مل جانے کے بعد پھر وہ ایام مدت جو ہے، ایام جو اس کی مدت کے ایام ہیں عدت کے، وہ پورے کرے گی۔ اس کے بعد اب وہ چاہے تو اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں جا سکتی۔ اور پھر اسی کے آگے خلا کا بھی ذکر ہے کہ اگر دونوں کو یہ خدشہ ہو، یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ پائیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مہر سے دستبردار ہو یا مالی بدل اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ طلاق لے لے۔ طلاق نہیں، یہاں پر خلا لی جائے گی، عورت چونکہ خلا لے گی، اور خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر آگے جو بیان فرمایا گیا 231 اور 232 میں کہ اگر طلاق کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے، اور طلاق رجعی کے بعد اگر وہ خوش دلی اور حسن سلوک کی نیت سے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر لے، لیکن اگر اس کی جو نیت ہے وہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی ہے، تکلیف دینے کی ہے، تو وہ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی کتنی بات کرتا ہے۔ اب افسوس کی بات تو پھر ان پر ہے کہ جو اسلام کو نہ پڑھیں، دینی تعلیمات سے جو نا واقف لوگ ہوں، اور پھر وہ سلوگن لے کر پھریں کہ ہم لوگوں کو اسلام سے آزادی چاہیے، تو ان کی قسمت پر صرف اور صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں کہ ایک صرف ٹاپک ہے، ایک جو عورت کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جہاں پر اسلام اس کو اتنے تحفظ دے رہا ہے، اور مرد کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کے حقوق صحیح سے ادا کر سکتے ہو، اس کو حسن سلوک اس کے ساتھ رکھ سکتے ہو، خوش دلی کر سکتے ہو، تو تب تم رجوع کرو، وگرنہ اس کے ساتھ رجوع نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ یہاں پر یہ ان شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے جو اپنی خواتین کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے آگے آیت نمبر 233 کے اندر مسئلہ رضاعت ہے، یعنی کہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کامل مدت 2 سال ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بچے کی اگر زندگی کی کوئی اس پر کوئی خطرہ نہ ہو اور اس سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہے، اور اس کے متبادل کوئی ایسی خوراکیں موجود ہوں کہ جو اس کو پورا کر سکتی ہیں اس کمی کو، تو ٹھیک ہے وہ چھڑوا دے، لیکن اس صورت میں بھی مدت کو پورا کرنا مستحب ہے، یعنی کہ اگر وہ مدت پورا کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جاتی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اگر طلاق ہو جائے تو پھر بھی دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے، اور بچے کا جو خرچہ ہے وہ باپ کے ذمہ ہوگا۔ اور اب اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ اب بچے کی وجہ سے نہ بچے کی ماں بچے کے باپ کے لیے باعث تکلیف بنے، اور نہ بچے کا باپ بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کے لیے جو ہے وہ باعث تکلیف بنے۔ اس کے بعد آیت نمبر 235 میں شوہر کی وفات کی صورت میں جو عدت ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کی رخصتی بھی ہو گئی، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اگرچہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، پھر بھی جو اس کی مدت ہے عدت کی وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوگی۔ اور آیت نمبر 237 میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر وفات پا جائے، اور 237 آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح تو ہوا مگر رخصتی نہ ہوئی، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہ ہوا، اب اس صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو جو مقررہ مہر تھا اس کا نصف یعنی کہ ہاف آدھا ادا کیا جائے گا، اور عورت کے ذمہ جو ہے وہ عدت نہیں ہے، اب وہ عدت نہیں گزارے گی، وہ آزاد ہے۔ آیت نمبر 238 اور 239 میں نمازوں کی حفاظت کا بیان ہے، خصوصاً عصر کی جو نماز ہے اس کا خصوصی طور پر جو ہے وہ حفاظت کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی حالت خوف میں ہے، کوئی اسے خوف ہے کسی چیز کا، تو اس صورت میں سواری پر نماز پڑھنے کی اس کو رخصت حاصل ہے۔ آیت نمبر 243 کے اندر بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر موت کا واقع ہونا اور پھر ان کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو دگنا کر دینے کا ذکر ہے۔ اور دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہ دیے جانے کا ذکر ہے، اور پھر جو مخالفین کا اعتراض تھا اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی جو اہلیت کا مدار ہے
وہ جسمانی قوت اور علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر شمیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے باعث طمانینت ہوگا، باعث اطمینان ہوگا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ جس لشکر نے لڑائی کی ان کو ایک آزمائی سے گزارا گیا جس میں بہت کم لوگ تھے جو اس آزمائش پر پورا اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی جو قلیل جماعت ہے وہ اپنے دشمنوں کی کثیر جماعت پر غالب آ سکتی ہے۔ پھر جالوت اور لشکر جالوت نے جب مقابلہ کیا اور اہل جو اصحاب طالوت تھے انہوں نے جب ان کا مقابلہ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور مخالفین کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر حکمت عطا فرمائی، ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر وہ مفسدین کے شر کو نیک لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا دوسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔